السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف اپنا رسول بھیج دیا تو وہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں دوبارہ اٹھائے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا کہ وہ اسے کس چیز سے موصوف کریں، جادو یا شعر یا کہانت یا پہلوؤں کی داستانیں، معاملہ اس طرح نہیں جیسے ان کا گمان ہے۔ قرآن کو جھٹلانے والے یہ لوگ بہت جلد اپنے جھٹلانے کے برے انجام کو لے لیں گے، پھر بہت جلد انہیں اس کا یقین ہو جائے گا۔ سورہ نبا جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلی سورہ ہے ہمارے 30 پارے کی۔ اس میں فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں 1 سے 30 آیات تک دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں فانی ہیں۔ لوگ قیامت کے عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے، کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات اور دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائیں، لیکن یہ سب بتا دیا اس کے باوجود کہ یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آئے گا، اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کی کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ دوسرے رکوع میں جو آیت 31 سے 40 تک ہے، میدان حشر کا منظر ہے۔ بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت تک نہ ہوگی، اور جو بھی بولے گا وہ اللہ کے حکم سے ہی بولے گا، اور اللہ کے سامنے کسی کی بھی بیجا سفارش نہ کرے گا۔ بدنصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ دیکھے گا اعمال اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ سورۃ النازعات دوسری سورہ ہے۔ اس میں بھی قیامت کا عبرت انگیز بیان ہے۔ رکوع 1 جو پہلا رکوع ہے اس میں آیت جو ہے وہ 1 سے 26 تک موت اور قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے، اور تمام جن و انس حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ دوسرے رکوع میں روز قیامت کیا ہوگا آگاہ کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا۔ جس بدنصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ عبسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری فاما من استغنی
अम्मा मन इस्तगना। अब अल्लाह ताला के एहसानात और इंसानों की नाशुक्री का बयान किया जा रहा है। इस सूरह मुबारका में एक वाकया बयान हुआ है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारान कुरैश को दावत दे रहे थे। इस दौरान एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आ गए रदिल्लाहु अन्हु। वो नाबीना थे और नहीं देख सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों से नहरे गुफ्तगू हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कि अब सरदार मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपनी महफिल में किसी मुफलिस सहाबी की आमद को पसंद नहीं करते थे। इस अंदेशे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की आमद नागवार महसूस हुई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा फरमाया कि ये नागवारी दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इन सरदारों को दावत देने में ऐसी तरजीह दे रहे हैं कि जिससे अपने एक मुखलिस साथी की तरबियत और तज़किया की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। माशरे के बाअसर तबकात को दावत में अवलीन अहमियत देना मुफीद है। अगर वो इस्लाह कबूल कर लें तो निज़ाम की तब्दीली आसान हो जाती है। अवाम भी उनकी पैरवी में इस्लाह कबूल कर लेते हैं, लेकिन एतदाल का तकाजा यह है कि उसे अपने साथियों की तरबियत का मामला हरगिज मुतासिर ना हो। मजीद ये कि दावत देते हुए कुरान हकीम की अजमत और वकार को हमेशा मलहूज़े खातिर रखा जाए। ये किताब हकायक की याद दहानी करा रही है। अब जो चाहे इन याद दहानी से फायदा उठाकर सादत की मंजिल हासिल करे, और जो चाहे इस याद दहानी से रुख फेर कर जिल्लत और रसवाई की राह इख्तियार करे। इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसे किस शय से बनाया, यानी नुतफे से। अल्लाह ने ना सिर्फ उसे बनाया बल्कि उसके लिए जरूरियाती जिंदगी का हसूल और खतरात से तहफ़्फ़ुज़ आसान कर दिया। अफसोस है कि इंसान नाशुक्रा है और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने को तैयार नहीं। रोज़े क़यामत जब सूर में फूंका जाएगा तो ऐसी शिद्दत वाली आवाज पैदा होगी जो कानों के पर्दे फाड़ने वाली होगी। उस रोज मुजरिम इंसान अपने भाई, वालिदा, वालिद, बीवी, बेटे सबसे दूर भागेगा। उसे सिर्फ अपने आप को बचाने की फिक्र लाहक होगी, और उस रोज नेक लोगों के चेहरे रोशन होंगे। उसके बरक्स काफिरों और अल्लाह के नाफरमानों के चेहरे गुबार आलूद होंगे। उन पर जिल्लत और स्याही छा रही होगी। अल्लाह ताला हमें ऐसी जिल्लत और रसवाई से उस दिन महफूज रखे और हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। सूरत तकवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत। जब सूरज का वजूद समेट लिया जाएगा और उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, और जब सितारे गिर जाएंगे और उनकी चमक खत्म कर दी जाएगी, और जब पहाड़ों को उनकी जगह से हिला दिया जाएगा, और जब हामला ऊंटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी जिनके मालिक इनमें बड़ी रग़बत रखते थे, और जब वहशी जानवर इंसानों के साथ एक ही मैदान में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अब इनकार रिसालत के जरिए अमल से गुरेज का बयान यहाँ पर आपको मिलेगा। इस सूरह मुबारका में बयान किया गया है कि रोजे क़यामत सूरज की बसात लपेट दी जाएगी, सितारे मांद पड़ जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे और समंदर खौलते हुए पानी की तरह उबल रहे होंगे। जिंदा दफन की गई बच्ची से दरियाफ्त किया जाएगा कि तुझे किस जुर्म की सजा दी गई थी। जहन्नम की आग को खूब दहकाया जाएगा, जन्नत को आरास्ता करके करीब ले आया जाएगा। उस रोज हर इंसान देख लेगा कि वो क्या अमाल अल्लाह के सामने पेश करने के लिए लाया है। मजीद इरशाद हुआ कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, जिसे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल किया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो रसूल मिल्क हैं, यानी नबियों के रसूल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बशर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज मजनू नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से रसूल मिल्क अलैहिस्सलाम यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को असल मलकूती सूरत में वाज़े उफ पर देखा था। इन्हें मजनू कहकर उनकी रिसालत का इनकार करने वाले दरअसल अल्लाह के अहकाम पर अमल करने से गुरेज करना चाहते हैं। अपने इस रविश का जवाब फराहम करने के लिए कहते हैं कि कुरान अल्लाह का नहीं, माज़अल्लाह किसी शैतान का इल्का किया हुआ कलाम है। कुरान तो एक याद दहानी है। दूरअंदेश वो है जो इस याद दहानी से नसीहत हासिल करके सीधी राह को इख्तियार कर ले। सूरतुल इन्फितार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब फरिश्तों के उतरने के लिए आसमान फट जाएगा, और जब सितारे झड़कर बिखेर दिए जाएंगे, और जब समंदरों को एक दूसरे पर खोल दिया जाएगा,
اور وہ آپس میں پوری طرح مل جائیں گے۔ اور جب قبروں میں موجود مردوں کو دوبارہ اٹھانے کے لیے قبروں کی مٹی کو الٹ دیا جائے گا، اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا جس پر عمل نہیں کیا۔ انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان ہے۔ سورت مبارکہ آگاہ کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹے گا، ستارے بکھریں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کریٹ کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پش پٹ ڈال دیا تھا۔ یہ تصور بظاہر خوشکن لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ رب کریم ہے اور کسی بھی انسان کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار ہے کہ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سبھی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ ہر انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین کو مامور نہ کرتا۔ نیکیوں اور برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا۔ انہیں اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ملے گا۔ اس روز نیک لوگوں کو جنتیں دی جائیں گی، نعمتیں دی جائیں گی، اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی ہے، سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ وہ وعید جو ان کو سنائی گئی ہے وہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری طرح لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔ آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ اس کے برعکس نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے، دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ کے سامنے حاضری کا بیان ہے سورہ مبارکہ میں۔ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتے جھیلتے اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اسے آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ خوش نصیب انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے وہ آسان لے گا۔ گناہ گار انسان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے دیکھتے ہی وہ چیخو پکار کرے گا۔ اب اسے دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا یہ جرم تھا کہ اپنے گھر والوں میں بے فکری کی زندگی بسر کرتا تھا، فرائض سے غافل اور حرام میں ملوث ہو کر عیاشی کر رہا تھا۔ اس کا رب اس کی تمام غفلتوں اور جرائم سے واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ واقف ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہمیں ان غفلتوں سے اور جرائم سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، آمین یا ربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت کی گئی ہے سورہ میں۔ ان ظالم یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے 523 میں یمن کے علاقے میں عیسائی اہل ایمان کو ایندھن بھری خندقوں میں جلا کر شہید کر دیا۔ 523 عیسوی کا ذکر ہے یہ۔ اس وقت عیسائی ہی مومن تھے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سعادت صرف عیسائیوں کو حاصل تھی۔ یہودیوں کی جانب سے اہل ایمان کو اس بات کی سزا دی گئی تھی کہ وہ اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ عنقریب مظلوموں کو بہترین انعامات اور ظالموں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے تمام باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کی نگرانی اس طرح کی جا رہی ہے جیسے ستارے ہر وقت زمین پر نگران کی طرح نظر رکھتے ہیں۔ انسان کو دوبارہ اسی طرح زندہ کیا جائے گا جیسے پہلی بار اسے نطفے سے پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی چھوٹی بات تو کیا، اللہ انسان کے سینوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے۔ روز قیامت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور یہ ہرگز کوئی بے مقصد کلام نہیں۔ جو قرآن کی قدر کرے گا وہ سرخ روح ہوگا اور جو قرآن کی ناقدری کرے گا وہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ سورۃ الاعلیٰ میں ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبر کریں اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یاد دہانی سے اصلاح کر لے گا، اور بڑا ہی بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے جو یاد دہانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ایسے لوگ ایک بڑی آگ کا ایندھن بنیں گے جس میں نہ مر سکیں گے نہ ہی زندوں میں شمار ہوں گے۔ آخرت میں ابدی کامیابی اسے ہی ملے گی جس نے اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے پاک کیا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا اور نمازیں بھی ادا کرتا رہا، لیکن المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی اور گندی گھٹیا لذتوں کو ترجیح دیتی ہے، حالانکہ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ اور دائمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ توحید اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ سورہ میں بھی ارشاد ہوا کہ روز قیامت مجرموں کے چہرے ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، پھر یہ بد نصیب چہرے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور غذا کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ اس روز نیکوکاروں کے چہرے روشن اور دمکتے ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں جو اپنی نعمتیں کی تھیں، ان کو حاصل کیا تھا، اس پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی محنتوں پر مطمئن تھے۔ پھر وہ جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح سے صحرائی سفر کے لیے کتنا موزوں بنایا، آسمان کو جسے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بلند کیا۔ اب پھر یہاں پر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلے اونٹ کی بات کی گئی کہ صحرا کے لیے کتنا موزوں ہے، آسمان کو جسے اللہ نے کس قدر بلند کیا، پہاڑ کو جسے اللہ نے زمین میں کیسے گاڑا اور زمین کو جسے اللہ نے کیسے بچھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ مظاہر قدرت کے ذریعے اللہ کی معرفت کی یاد دہانی کراتے رہیں۔ یہ ان کے لیے بھی نصیحت تھی اور ہمارے لیے بھی آج ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف یاد دہانی کرانا نہیں ہے بلکہ معرفت الہی کا بھی جو ہے وہ ان کو بتانا ہے، اور جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی وہ خوش نصیب ہے۔ جس نے یاد دہانی سے رخ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ انہیں بالآخر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، پھر اللہ ہی ان سے حساب لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ دنیا پرستوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اس میں۔ سورۃ الفجر کی ابتدا میں ایسے اوقات کا بیان ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی فیوز و برکات عام ہوتے ہیں اور تھوڑی سی عبادت کا بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان اوقات میں فجر کا وقت، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، رمضان کا آخری عشرہ اور رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت شامل ہے۔ دنیا پرست روحانی نعمتوں کی بجائے مادی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کے پاس کتنی مادی نعمتیں تھیں لیکن وہ کیسی ذلت سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائشیں 2 صورتوں سے کرتا ہے، کبھی نعمتوں کی فراوانی کر کے کہ وہ شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں لے کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دنیا پرست نعمتوں کی فراوانی کو باعث عزت اور نعمتوں کے زوال کو باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت، دونوں صورتیں آزمائش ہیں۔ دنیا پرست مالداروں کی عزت کرتے ہیں اور یتیموں کی تحقیر کرتے ہیں، جبکہ
اور دوسرے وارثوں کو محروم کر کے وراثت کے مال پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیں گے اور اس میں موجود تمام مال و اسباب فنا ہو جائے گا۔ پھر زمین پر کی گئی دنیا پرستی کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس روز ہر انسان دنیا دار جو ہوگا افسوس کرے گا کہ وہ کس عارضی دنیا کا طلبگار رہا، لیکن اب پھر افسوس کا کیا فائدہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ خدا پرست انسان جس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں اللہ کی رضا کا حصول تھا، اپنی اس ترجیح پر بہت مطمئن ہوگا۔ اللہ اسے بشارت دے گا کہ تمہارا مقصود حاصل ہو گیا، میں تم سے راضی ہوں اور اب تمہیں وہ نعمتیں دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری نعمتوں بھری جنت سے خوب فیوز حاصل کرو۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت بتائی جا رہی ہے، اور سورۃ البلد میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی ہے جو بڑے تکبر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال صدقہ کیا ہے۔ کیا اللہ اسے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو تو وہ نیکی پسند ہے جو اس کی ہدایت کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دی جائے۔ اس کے نزدیک پسندیدہ صدقہ یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ ایسے ناداروں کی مدد کی جائے جن سے دنیا میں کسی بدلے کی امید نہ ہو، غلاموں کو آزاد کرایا جائے، قحط کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے اور بے سہارا مساکین کو سہارا دیا جائے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر دوسروں کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ انسانی ہمدردی کی ترغیب دیں تو انہیں اور زیادہ بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو بدنصیب قرآن کی واضح رہنمائی کے خلاف روش اختیار کرتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کریں۔ سورۃ الشمس سے متضاد مظاہر قدرت یعنی سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ انسانی وجود میں دو متضاد ملانات یعنی بدی اور نیکی کا شعور رکھ دیا گیا۔ یہ شعور دراصل انسانی وجود میں موجود روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ روح میں اللہ کی قربت کی ایک تڑپ ہے جس کے لیے اسے نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کا نفس اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر روح کے تقاضے سامنے رہیں تو یہی نفس لوامہ یعنی ضمیر بن کر انسان کو نیکی پر خوش اور برائی پر پشیمان کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بدنصیب نفس کی خواہشات کو روح کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں اور روح کو خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسانی وجود میں جس طرح ضمیر انسان کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح کسی قوم کا ضمیر ایسا نیک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ قوم سمود کے لیے ضمیر کا کردار حضرت صالح علیہ السلام نے انجام دیا۔ بدبخت قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور بربادی کا سامنا کیا۔ سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى۔ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان ہے یہ۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے دو کرداروں کے بارے میں۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کردار اس انسان کا ہے جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور حق کا بھرپور ساتھ دے کر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کے کردار کو ناپسند کرتا ہے جو بخل کرتا ہے، کسی معاملہ میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا اور حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے۔ اب دو طرح کے رویوں کا کمپیریزن ہے۔ ایسے کردار والے انسان کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ برا کردار اختیار کر کے
ہم جہنم کے مستحق تو ہو جائیں گے لیکن دنیا میں ہر خواہش پوری نہ کر سکیں گے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے وہ کردار اختیار کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اب اس سورہ میں مایوسی دور کرنے کا ایک نسخہ ہے۔ ایک بار نزول وحی میں طویل وقفہ ہوا تو یہ گمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مایوسی طاری ہونے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی گئی کہ اللہ نہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کر رہا ہے اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے تو اس نے آپ کو سہارا دیا، آپ حق کی تلاش میں بے چین تھے تو اس نے قرآن کے نزول کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی، آپ تنگ دست تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم روزگار سے فارغ کر دیا۔ مایوسی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تصور انسان کو تسکین دیتا ہے اور مایوسی جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ سورۃ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان ہے۔ سورۃ الانشراح میں ارشاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشکل آسان کر دی گئی۔ آپ غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور سرور حاصل کر رہے تھے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جائیے اور لوگوں کو آخرت کی جوابدہی کے حوالے سے خبردار کیجیے، اپنے رب کی بڑائی کو قائم کیجیے۔ کہاں وہ ذکر اللہ کی لذت اور کہاں ایک جھگڑنے والی قوم کو خبردار کرنا، ان کی گستاخیاں برداشت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے مارکا آرائی کر کے دین حق کو غالب کرنا۔ کتنی عجیب سچویشن تھی کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کے تنہائی کو پسند کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھاری ذمہ داری سے بوجھل ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر ہوا کہ میری اس مشقت سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوگی اور وہ دنیا میں ظلم سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشقت کا بدلہ یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بلند فرما دیا۔ جو لوگ مشکلات خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں بعد میں انہیں ہی آسانیاں میسر آتی ہیں۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ دعوت اور تبلیغ اور غلبہ دین کے لیے دن بھر محنت کریں، البتہ رات میں اللہ سے لو لگانے کی لذت حاصل کرنے کے لیے تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انسان کی عظمت کا بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق بہت عمدہ ساخت پر کی گئی ہے۔ انجیر کی قسم ہے کہ اس سے اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ ان کے علاقے میں اس پھل کی کثرت تھی۔ زیتون اشارہ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہ زیتون کی کثرت والے علاقوں میں بھیجے گئے۔ سورہ سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اسی مقام پر آپ علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا۔ بلد الامین سے اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے جنہوں نے شہر مکہ کے لیے امن کا گہوارہ بننے کی دعا کی تھی، اور اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی محترم شہر میں ہوئی۔ 5 پیغمبروں کا پاکیزہ کردار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بہترین ساخت کا حامل ہے۔ اصل انسان دراصل اس کی روح ہے جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی روح کو وجود بخشا، پھر اسے بدن میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب مارکہ روح و بدن شروع ہو گیا۔ روح کا تعلق اللہ سے ہے، لہذا وہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ بدن مٹی سے بنا ہے اور وہ انسان کو مٹی سے پیدا ہونے والی سہولیات کی طرف کھینچتا ہے۔ جو انسان روح کے تقاضوں کو غالب کر کے ایمان اور عمل صالح کے روش اختیار کرے وہ اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اب یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کے بارے میں یہ سورہ بتاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی. ان آیات میں 2 بار حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. یہ ہے اللہ کے نزدیک علم سیکھنے کی فضیلت. مزید ارشاد ہوا کہ انسان سرکشی کرتا ہی رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکشی پر فوری پکڑ نہیں ہوتی. اس مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی معاشرے کو کیسے پاکیزہ بنایا جائے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا. جتنا جتنا انسان میں خوف خدا اور محاسبہ اخروی کا احساس بڑھتا جائے گا، وہ سرکشی کو چھوڑ کر اپنے کردار کو پاکیزہ بناتا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قدر والی رات کی عظمت کا بیان ہے. شب قدر کی فضیلت کی وجہ سے یہ بات بیان کی گئی کہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. یہ رات بڑی قدر والی رات ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ فضیلت طلوع فجر تک جاری رہتی ہے. اس شب میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اہل زمین کے لیے سال بھر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور پورے کا پورا آسمان سے لے کر زمین تک فرشتے جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان ہے سورہ مبارکہ میں. بینہ یعنی واضح دلیل. قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے بینہ. اس بینہ نے آ کر اہل کتاب اور مشرکین میں سے کھرے اور کھوٹے کو جدا کیا. دور جاہلیت میں بظاہر فلاحی کام بہت لوگ کرتے تھے. بینہ کے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ کس کا فلاحی کام اللہ کے لیے ہے. مثلا حضرت ابو بکر صدیق کی اگر مثال لیں تو ان کے کام کیسے تھے، اور کس کام کا جو ذاتی ایک شخص اپنے لیے کر رہا ہے صرف ذات کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، جیسے ابو جہل. بینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو بالکل یکسو ہو کر. یہی بالکل سیدھا دین ہے. اس سیدھے دین پر نہ چلنے والے بدترین مخلوق ہیں. ان کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اس کے برعکس حق پر ایمان لانے والے اور اچھے اعمال کرنے والے بہترین مخلوق ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دائمی باغات رکھے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں اپنے رب سے ڈرتا رہا. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. روز قیامت زمین کی کیفیت اور کردار کا بیان کیا جا رہا ہے کہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ روز قیامت زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو نکال دے گی. پھر وہ ان تمام اعمال کا حال بتائے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے. تمام انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے درج پائے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی لکھا ہوا پائے گا. سورۃ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب اس صورت میں انسان کی ناشکری بیان کی گئی ہے. سورہ عادیات جو ہے وہ اس میں انسان کے کردار کا گھوڑے کے کردار سے موازنہ کیا گیا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے. مالک جو ہوتا ہے گھوڑے کا وہ اس کا خالق نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی خوراک پیدا کرتا ہے. وہ تو صرف اللہ کی پیدا کردہ خوراک گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے، اور گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
ہر مہم میں مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور اسے تمام ضروریات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی محبت اور رضا کو پس پش ڈال کر مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ روز قیامت قبروں کو کریٹ کر ہر انسان کو نکالا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے پیچھے کارفرما نیتوں کو بھی جانچا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز کی رسوائی سے ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین یا ربی۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اب روز قیامت کی ہولناک آفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قاریہ میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت زوردار زلزلہ کی صورت میں بڑی زبردست آفت برپا ہوگی۔ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہے گا۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان ہے۔ سورۃ التکاثر میں ان بد نصیبوں کے حال پر افسوس کیا گیا ہے جنہیں کثرت کی ہوس نے اللہ کے احکامات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے۔ عنقریب کثرت کی ہوس کا برا انجام جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اس سے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی کہ نعمت استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کی تھی یا شیطان کی اطاعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جہنم سے بچنے کا رستہ بتایا گیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ انسانی کو گواہ بنا کر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں آنے والے انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس نے غفلت کی زندگی گزار کر جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ البتہ ایسے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئیں، اچھے اعمال کریں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور تبلیغ حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی خسارے سے بچنے کے لیے ان اوپر 4 جو کام میں نے بیان کیے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ مال سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے انسان کے پست کردار کو بے نقاب کر رہی ہے یہ سورہ جس کا مقصد دولت جمع کرنا تھا۔ وہ اس گھٹیا مقصد کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، لگائی بجائی، غرض کسی اخلاقی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، روپے پیسے کو ہی کامیابی اور عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی بقا اور بعد از موت ناموری مال ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے گھٹیا انسان کو عنقریب اللہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اب اس صورت میں ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان ہے کہ کس طرح ان کی موجزانہ تباہی ہوئی۔ یہ ہاتھی والے یمن کے عیسائی تھے جن کا سردار جو تھا یا بادشاہ جو تھا وہ ابرہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یمن سے لے کر شام تک کے تجارتی فوائد اہل یمن کو حاصل ہو جائیں۔ یہ فوائد اس وقت قریش کو حاصل تھے۔ مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کا مذہبی احترام پایا جاتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے امن کے ساتھ ہر علاقے سے گزر جاتے۔ ابرہہ نے قریش کی مذہبی حیثیت ختم کرنے کے لیے الکلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی اور ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ 60,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔
اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے تاکہ لوگوں پر ایک روب قائم ہو۔ جیسے ہی یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محشر میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے ایک پرندے ابابیل کے جھنڈ اس لشکر پر چھوڑ دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی مٹی کی کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی۔ کنکری جسم کے جس حصے پر پڑتی وہ حصہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھے اور واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کو رونتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ سورۃ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر اس مبارک سورہ میں آیا ہے، اور ان کو باور کرایا گیا قریش کو کہ اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تاکہ تمہارے تجارتی مفادات محفوظ رہیں۔ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ تم خود ساختہ معبودوں کی بجائے بیت اللہ کے رب یعنی اللہ کی عبادت کرو، وہ رب کے جس نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے غذا دی اور بیت اللہ کے گرد ایک خاص علاقہ کو حرم قرار دے کر تمہیں جنگ و جدال کے خوف سے امن دے دیا۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان ہے۔ اس سورہ میں آگاہ کیا گیا کہ جو شخص جزا و سزا کا یقین نہیں رکھتا وہ کردار کی انتہائی پستی کا شکار ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نماز جب جی جاتا ہے پڑھتا ہے اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، عام استعمال کی اشیاء بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جزا و سزا کا یقین عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے دنیا میں، آمین یا ربی۔ سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت عنایات کا بیان ہے۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی کثیر نعمتوں کا بیان ہے۔ قرآن جیسی کامل ہدایت، اسلام جیسا مکمل دین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے جانثار ساتھی، بہت بڑی امت اور محض 21 برس میں دین کو غالب کرنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دشمن سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن میں فوت ہو گئی ہے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ خود ہی بے نام و نشان رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب اس سورہ میں کافروں سے اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کو سختی کے ساتھ رد کر دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اسی طرح تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے۔ معبود حقیقی کی تو کوئی اولاد یا کوئی شریک نہیں، جبکہ تم ایک ایسے اللہ کو مان رہے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے خود ساختہ معبود اس کے شریک ہیں۔ تمہارا تصور اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور۔ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو جس کے تحت تم من گھڑت معبودوں کی عبادت کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کے لیے کافی ہے جس میں عبادت صرف اور صرف ایک واحد یکتا معبود اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بشارت دی گئی ہے کہ عنقریب اللہ کی مدد آئے گی اور مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دین غالب ہو جائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچے گا، لوگ جوک در جوک نظام اسلام کو قبول کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس کیفیت کے آنے کے بعد کثرت سے اللہ کی تسبیح و حمد کریں،
مشن کے دوران جو بھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا جو خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نظر رحم کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین غالب کر دیجئے، مسلمانوں کو غالب، امت مسلمہ کو غالب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے، ہمیں آپ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر لمحہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی اور غلبہ عطا فرمائیے، آمین یا ربی۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور پڑوسی بھی تھا۔ وہ اس سلوک کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، نعوذ باللہ کھانے کی ہانڈی میں نجاست ڈالتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتا۔ تبلیغ دین کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اسی سورہ مبارکہ میں وعید سنائی گئی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہوگا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، روز قیامت انگاروں والی آگ میں جلے گا۔ اس کی بیوی بھی بہت زیادہ لگائی بجائی کے ذریعے فساد کی آگ بھڑکاتی تھی، وہ اسی طرح ہلاک ہوگی کہ کھجور کی رسی اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹک جائے گی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا بیان اس صورت میں ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ یعنی معبود حقیقی کے امتیازی اوصاف کا بیان ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے اور کسی کا محتاج نہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے اور اسی کی محتاج ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی مثل ہو۔ سورۃ الفلق، خارجی شرور سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی دعا سکھائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ خارجی شرور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی دعا سکھائی گئی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے بنائی، رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جاتی ہے، ان جادوگرنیوں کے شر سے، یا یہاں پر نفس کے بارے میں بھی آتا ہے تو نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر جادوگرنیوں کے بارے میں آیا ہے، حالانکہ نفس جو ہے وہ آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے اور عورتوں کا بھی، جو منتر پڑھ کر گروہ میں پھونک مارتے ہیں حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کی بنیاد پر کسی سازش کا ارتکاب کرے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ داخلی شرور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ باطنی شرور سے اب حقائق جو اٹھے، حفاظت ان سے کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ ارشاد ہوا یوں دعا مانگو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تمام انسانوں کے رب، بادشاہ اور معبود حقیقی کی اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کوئی شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، یا شیطان کا کوئی ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے انسان کے روپ میں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب جو ہے عظیم کتاب کے آغاز میں سورۃ فاتحہ کی صورت میں بندوں کو ہدایت مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، پھر پورے قرآن حکیم کی صورت میں ہدایت دے کر دعا قبول فرمائی، آخری دو صورتوں میں تمام شرور سے پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی تاکہ ہدایت پانے کے بعد انسان گمراہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنے اس احسان عظیم اور دیگر بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہاتھ پھیلا کر التجا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اور اس کی ہدایت کے بغیر ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبروں میں. اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما. اس قرآن کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جو ہم بھول جائیں اسے ہمیں یاد کروا دیجئے، اور جو ہمیں معلوم نہیں وہ ہمیں سکھا دیجئے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں. اور یا ربی ان تمام قرآن کے الفاظ جو ہم نے پڑھے، سیکھے، سمجھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ان کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعارفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے جو ہماری زبانیں پڑھتی ہیں ان میں ہمیں تفکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے معنی اور عجابات کی پہچان کروا دیجئے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں. بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا واردنا وارض عنا. الہی ہمیں زیادہ عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں عزت عطا فرما، رسوا نہ کر، ہمیں عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا، پڑھایا، بتایا، سیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی زیر زبر کی پیش کی ہو گئی ہو، یا اللہ کوئی گناہ جانے انجانے ہو گیا ہو تو اس کو معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم خالی ہاتھ لیے، خالی جولیاں پہ لائے آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ جانے انجانے سارے معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، اپنی بے بسی کا اقرار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. ہمیں دنیا کی تمام چیزوں پر جو آپ نے ہمارے لیے اتاری ہمیں اس پہ راضی کر دیں، ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں عورتوں، مسلمان مردوں عورتوں سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں پستی نہ دیجئے. اللہ ہم پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بلندی عطا کیجیے. اللہ ہم آپ سے بلندی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے دین کو غالب کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں دین کا داعی بنا دیجیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے زوج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں بہت محبت، شفقت اور پیار سے پالا ہے. یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پہ خاص رحمت فرمائیے، ان کو اپنی خاص جنتوں میں رکھیے. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں
ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، ان کے جوڑ جوڑ کو درست فرما دیجیے، اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو چن لیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اور ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اللہ تعالیٰ، ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی بے بسی کا اقرار کریں، آپ ہم سے قبول فرما لیجیے، ہمارے قیام سیام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ہاتھ اٹھانا چلنا پھرنا سب عبادت میں لکھ لیجیے، ہمارا گھر والوں کے لیے سحری بنانا، افطاریوں کی تیاری کروانا، یا اللہ سب کچھ عبادت میں لکھ لیجیے اللہ تعالیٰ، یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بخشش کر دیجیے، ہم سب کی بخشش کر دیجیے اللہ تعالیٰ، جو سن رہا ہے جو نہیں سن رہا، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائیے، پورے سب مسلمانوں کو، ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو عزت دیجیے اللہ تعالیٰ، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے، ان کی جائز اور نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام اساتذہ، ہمارے تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ، ہمارا خاندان کنبہ قبیلہ سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کے درجات بلند فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اقرار کریں یا اللہ، ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر دیجیے، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو بھی، آنے والے قیامت تک کے لوگ یا اللہ ہمارے قبروں کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی جہنم کی تاب نہیں لا سکیں گے اللہ تعالیٰ، ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم آپ پہ توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، ہمیں بخش دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں سب کو معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بڑوں کی، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی اللہ تعالیٰ، ہم سب کی حفاظت فرمائیے پروردگار، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے یا اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، اپنا فرما بردار بنا دیجیے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، جو حافظ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بعمل حافظ قرآن بنا دیجیے یا اللہ، ان کی زندگیوں میں قرآن کو جاری فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ایک ہی دعا ہے آپ سے سب سے زیادہ، ہم سب کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دیجیے، جو آپ نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ان کا وارث بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں بخش دیجیے، ہم پہ رحم فرمائیے، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا اقرار بھی کریں، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ، آپ نے لکھا ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے، ہمیں وہی رحمت عطا کر دیجیے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہم تک پہنچا، جو کلام آپ کا ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کر سکیں اللہ تعالیٰ، آپ کے رسول کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ قرآن پڑھنے والے گھر اوپر سے ایسے چمکتے ہیں، ایسے دکھائی دیتے ہیں، روشن دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمارے گھروں کو اس قرآن کے لیے چن لیجیے یا اللہ، ہمیں بخش دیجیے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ، جو دعائیں ہم نے مانگی ان سب کو قبول و منظور فرما لیجیے، جو مانگنے سے رہ گئی اللہ تعالیٰ، آپ کو سب پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ تو سینوں کے بھید تک جانتے ہیں، ان سب کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیجیے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دیجیے اللہ، بغض کینہ نفرت سب دھو دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمارے دلوں کی برائیوں کو دور کر دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمیں آپس میں محبت دے دیجیے، مسلمانوں کو ایک مضبوط دیوار کی مانند بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو بخش دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیں، ہمارے بچے بڑے چھوٹے سب کے گناہوں کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، ہماری عبادتوں کو چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن جو ہم نے پڑھا آج ہم مکمل کریں، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے پر پھر بھی آپ اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لیجیے، قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت ہو اللہ، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ تعالیٰ، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو پاکیزگی عطا فرمائیے یا اللہ، ان کو پاکیزگی عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ، بہت
فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے بچا لیجئے، دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم ان کو نہیں بچا پا رہے، اللہ ہم ان کو نہیں بچا پا رہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ بچا لیجئے، اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا غفار، فاعف عنا فاعف عنا یا ربی فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کو بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخش دیجیے، آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ہمیں رسوائی سے بچائیے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی رسوائی سے بچائیے، آخرت میں بھی رسوائی سے بچائیے، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو رسوائی سے بچا لیجیے، قبر کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں بخش دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے شر سے پناہ طلب کی، ہم بھی آپ سے ان سب چیزوں کے، تمام چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی خیر کی طلب انہوں نے آپ سے کی تھی، اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں کی خیر عطا فرما دیجیے، ہمیں برائی سے بچا لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔